السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں اور ان کے خاوند ان سے راضی ہوں تو وہ عورتیں جنتی ہیں۔ اگر عورت اپنے خاوند کی فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے، نافرمانیاں کرتی ہے، چاہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، عبادات کر لے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو افراد ایسے ہیں جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک وہ غلام ہے جو اپنے مالک کو، اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے، جب تک وہ واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری وہ عورت ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جو اپنے خاوند کی نافرما بردار ہے، جب تک وہ اپنے خاوند کی طرف لوٹ کر نہیں آتی اس کی نماز اس کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ پہلا حق خاوند کا اس کی عورت پر یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، جس طرح وہ کہتا ہے اس طرح اپنی زندگی گزارے۔ خرابیاں کہاں ہوتی ہیں، معاملات کہاں بگڑتے ہیں؟ جب عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اس طرح گھر میں مسائل جنم لیتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فساد برپا ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ مرد پر سب سے زیادہ پہلا حق کس کا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد پر پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ اور پھر یہ پوچھا گیا کہ عورت پر زیادہ حق کس کا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر سب سے پہلا اور زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ مسائل وہاں جنم لیتے ہیں جہاں عورتیں اپنے شوہروں کی باتوں کو اگنور کر کے دوسروں کی باتوں کو ماننا شروع کر دیتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں، میں اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دوں۔ بھائی کون کہتا ہے آپ اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑیں، عزیز و اقارب کو چھوڑیں؟ بلکہ بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے تو اچھے تعلق ہونے چاہیے۔ آپ ان سے اچھا تعلق بنائیں، ان کے پاس آئیں جائیں، ان سے ملیں۔ جیسا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حالہ جب آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا حالہ آئی ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ تو ہمیں بہت زیادہ اچھا رشتہ قائم کرنا چاہیے۔ اور جب شریعت نے مرد کو حق دیا ہے کہ اس کا حق عورت پر سب سے زیادہ ہے، تو عورتیں کون ہوتی ہیں جو مردوں کے، شوہروں کے حق کو نہ مانیں؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ اگر عورت کے اندر بصیرت ہو، عقل ہو، سمجھ ہو، تو وہ گھر کے بہت سارے مسائل کو، بڑے بڑے معاملات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو حل کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ گھر آئے تو وہ آ کر اپنی بیگم پر برس پڑے۔ انہوں نے بات چیت جو بھی کی، اور حضرت رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی باتوں کو چپ کر کے سنتی رہیں۔ حضرت خالد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر اور غصہ آ گیا کہ وہ خاموش بیٹھی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کیا آپ اس لیے خاموش ہیں کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں، یا آپ اس لیے خاموش ہیں کہ آپ جا کے اپنے بھائیوں کو میری شکایت لگائیں گی؟ حضرت رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دو جواب دیے۔ پہلا تو وہ مسکرائیں، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا میں اس لیے خاموش ہوں، نہ تو آپ نے کچھ غلط کہا اور نہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ میں جا کے اپنے بھائیوں کو آپ کی شکایت کروں گی۔ انہوں نے کہا ہم تو پھول ہیں اور پھولوں سے خوشبو لی جاتی ہے، ہم سے سکون لیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم مردوں کے معاملات میں کیوں انوالو ہوں، ان کے معاملات میں کیوں اپنی ٹانگ اڑائیں؟ یہ 24 سال تک زندہ رہے، لیکن دوبارہ حضرت خالد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ اسی لیے اگر دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑا ہو جائے، تو ایک کو چاہیے خاموش ہو جائے، اور خاموشی میں بہتری ہے۔